ایک شخص تھا جس کا نام رائٹ تھا. مسٹر رائٹ کو آخری سٹیجز پہ کینسر تھا. مسٹر رائٹ کو کسی طرح پتا چلتا ہے کہ ایک میڈیسن آئی ہے, ایک نیو میڈیسن پہ کام ہو رہا ہے جس کا نام کریبیوزن ہے اور جو کینسر میں بہت افیکٹو ثابت ہو سکتی ہے. مسٹر رائٹ نے اپنے ڈاکٹر کو کہا کہ مجھے یہ میڈیسن چاہیے, اس سے میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا. لیکن وہ کریبیوزن میڈیسن صرف ریسرچرز کو اور بڑی کڑی شرائط پہ ہی مل سکتی تھی, تو وہ ڈاکٹر اسے حاصل کرنے میں ناکام رہا. مسٹر رائٹ لگاتار ڈاکٹر سے کہتا رہا کہ مجھے وہ لا کے دیں. مسٹر رائٹ کے بار بار تنگ کرنے پر ڈاکٹر نے عقل مندی سے یہ اسے کہا کہ مجھے کریبیوزن کا انجیکشن مل گیا ہے اور بہت اچھی فارم میں ملا ہے جو میں آپ کو لگانے لگا ہوں. اب اس نے کیا کیا, ڈسٹلڈ واٹر کا انجیکشن مسٹر رائٹ کو لگا دیا. مسٹر رائٹ 2 دن میں مسٹر رائٹ کو بہت فرق محسوس ہونے لگا اور 2 مہینے کے اندر اندر مسٹر رائٹ بالکل ٹھیک ہو گیا. مسٹر رائٹ کیوں ٹھیک ہوا؟ کیونکہ اس کو توقع تھی کہ یہ میڈیسن ٹھیک کرے گی. مسٹر رائٹ نے اس میڈیسن پہ ٹرسٹ کیا, بلیو کیا, ایون دو اگرچہ یہ ایک ڈسٹل واٹر تھا, یہ پانی تھا, لیکن پھر بھی وہ اس کے بلیف کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گیا. مختلف ایکسپیریمنٹ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ 18% سے 80% تک مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں فیک ٹریٹمنٹ سے. اسے پلاسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں. یعنی ڈاکٹر نے مریض کو دوائی دینے کی بجائے شوگر پل دی اور مریض اس شوگر پل کو میڈیسن سمجھ کے کھا گیا اور ڈاکٹر پہ اور میڈیسن پہ ٹرسٹ کر کے اس نے یہ دوائی کھائی تو مریض ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے نوسیبو ایفیکٹ ہے جس کا تعلق بھی بلیف سے ہے. اگر مریض کو یقین نہیں ہے تو ڈاکٹر اس مرض کی بڑی افیکٹو دوائی بھی دے دے, میڈیسن بہت اچھی بھی ہو, تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ اس کا بلیف نہیں ہے. اس کو نوسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں. ایک مریض کو ڈاکٹر نے یقین دلایا کہ جو انجیکشن وہ اسے لگانے لگا اس سے وہ ایکٹیو ہو جائے گا, چست ہو جائے گا, پھرتیلا ہو جائے گا, اور وہ انجیکشن نیند کا تھا. تو ڈاکٹر نے جب اسے انجیکشن لگایا تو رزلٹ بجائے اس کے کہ وہ اس کو نیند آتی, وہ بہت ایکٹیو ہو گیا, چست ہو گیا. تو ایک پلاسیبو آپریشن کی بھی میں مثال دوں گا کہ ایک جگہ پہ ڈاکٹرز نے مریضوں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا جن کو گھٹنوں میں درد تھا. گھٹنوں کی درد کے شکایت کے مریضوں کو آپریشن کیا جاتا تھا ان کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو ڈاکٹرز نے آدھے مریضوں کا ٹھیک طریقے سے, پراپر طریقے سے آپریشن کیا اور آدھے مریضوں کو صرف چیر پھاڑ کا نشان لگا کے ان کو چھوڑ دیا. تو رزلٹ حیرت انگیز تھا. جن کا پراپر آپریشن ہوا ان کا بھی گھٹنوں کا درد ٹھیک ہو گیا اور جن کا فیک آپریشن ہوا تھا ان کا بھی گھٹنوں کا درد ٹھیک ہو گیا. اس کی ویڈیو کا لنک, گھٹنوں کے آپریشن کی ویڈیو کا لنک اور باقی جو میں نے سٹڈیز آپ کو پیش کی ہیں ان کے لنکس بھی ڈسکرپشن میں نے ڈال دیے ہیں. مزید آپ اس پہ سٹڈی کر سکتے ہیں. 1954 سے پہلے یہ کامن بلیف بن چکا تھا کہ انسان کے اندر اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ 1 میل کی ریس 4 منٹ سے کم وقت میں طے کر سکتا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ کوشش کر چکے تھے اور وہ اس 4 منٹ بیریئر کو نہیں توڑ سکے تھے. ایک نامور ریسر جس کا نام جان لینڈی تھا, جب اس سے اس بارے میں بات کی گئی تو اس نے کہا I think I don't have the capabilities, اور اس نے کہا کہ I don't think I can, کیونکہ اس کا بھی بلیف تھا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا اور کر بھی کوئی نہیں پا رہا تھا. راجر برینسٹر نے 4 منٹ بیریئر توڑ دیا. یعنی اس نے 4 منٹ سے کم وقت میں 1 مائل ریس پوری کی. تو اس کے اس 4 منٹ بیریئر کو توڑنے کے 46 ڈیز کے بعد وہ جان لینڈی جس نے کہا تھا I don't think I can, اس نے بھی اس بیریئر کو توڑا, اس نے بھی یہ کارنامہ سر انجام دیا. اب ان 46 ڈیز کے اندر
जॉन लैंडी के अंदर क्या तब्दीलियां हुई कि उसने ये कर लिया। उसकी ट्रेनिंग वही थी, जिस्मानी स्ट्रेंथ वही रही, कोचिंग वही, सिर्फ ये कि उसके बिलीफ में चेंज आया। अब उसने ये यकीन कर लिया था इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है। और उस वक्त से लेकर अब तक 20,000 से ज्यादा लोग इस काम को, इस कारनामे को अंजाम दे चुके हैं। इस तरह के वाकयात और स्टडीज पे गौर करते रहने से हमारे अंदर एक खास किस्म की अवेयरनेस आती है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है कि एज इंसान हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितनी हमारे अंदर सलाहियतें हैं। इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जब हम गौर करते रहते हैं तो हमारे अंदर के लिमिटिंग बिलीफ जो सबकॉन्शियस माइंड में घुसे होते हैं उनकी ग्रिप भी कम होना शुरू हो जाती है और हमारा असल पोटेंशियल और हमारी असल सलाहियतें अपने आप को शो करने लग जाती हैं। इन सब बातों से पता चलता है कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं और बिलीव करते हैं तो हमारी हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा, जो हमारे अंदर हीलिंग का मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।